2 گھنٹے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطاری میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے میں سے ہی لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس وقت رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی، جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی، وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا تھا۔ لانچ پر بیٹھے ہوئے کھڑکیوں کے شیشوں کے آر پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعیدہ ماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے ہی اس سے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر پھر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ تمہیں کیا کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ مغرب کی نماز کے وقت دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے سالار کے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، مجھے آج بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو دیکھ کر اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سالار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سالار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا۔ سو وہ آ گئی۔ اسے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں۔ وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نہ ملنے میں تمہارے لیے کوئی بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہوا ہو۔ ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں اب پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع ہی میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنا زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کے لیے ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا پا لیا۔ پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سالار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنوں میں ضرور مل جائے گا۔ وہ اب سالار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار سر کو ہلکا سا خم دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے اس گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ اس کی پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سالار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سالار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان ایگنیشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سالار کو گاڑی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے گرایا۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سالار کھڑکی پر جھکے پرسکون انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پھر تمہیں مجھ دیکھو، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے مل گیا۔ فرقان کو لگا کہ اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ جسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے۔ وہ مجھے زمین پر ہی دے دیا گیا ہے، مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا۔ میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔
وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دے دی گئی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پہ ہے، خدا حافظ۔ فرقان دم خود ہوتے ہوئے اس کی پوچھ دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات سن نہیں پایا، یا شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم سالارہ بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کو مدد کرنا حاصل نہیں تھا، بلکہ وہ حاصل نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے اس کے دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں وہ اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اب تک تلاش بھی شروع کر چکے ہوں۔ اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے صبیحہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر اس بات سے بھی واقف نہیں تھی کہ وہ پشاور سے واپس آئی ہے یا نہیں۔ صبیحہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب تک آئیں گے اس نے ملازم سے پوچھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اسے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیحہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تو اسے بتایا کہ صبیحہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ صبیحہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم نے سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے بعد دوبارہ صبیحہ کو فون کیا۔ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑنے اور آنے کے بارے میں بتایا، تو اس نے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ صبیحہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے کو کورٹ میں رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیحہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ صبیحہ، میں پہلے ہی اس مسئلے سے بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر رسوخ سے واقف نہیں ہو۔ پریس تو طوفان اٹھا دے گا، میری فیملی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی میرے گھر پر پتھراؤ ہو، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ آج تک جتنی لڑکیوں نے بھی اسلام قبول کر کے کورٹ میں پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ کورٹ دارالعمان بھیج دیتی ہے، جو جیل بھیجنے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر میں ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اسی طرح گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت دے بھی دے تو وہ لوگ اتنے مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں تو دارالامان میں بھی نہیں جانا چاہتی، کیونکہ زندگی برباد ہو جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں بھی نہیں آنا چاہتی۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کی ایڑی چوٹی کا دور لگائیں گے اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور جب تک تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے مجھ تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کی بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں، وہ آج ہی میں ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون کے حوالے کیا تو صبیحہ نے ملازم کو کچھ ہدایات دیں اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں صبیحہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، ملازم نے اسے کہا۔ وہ صبیحہ کے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ صبیحہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیحہ اور اس کی فیملی پر کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں صبیحہ کے اندیشے بھی درست تھے۔ اگر ہاشم بین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے صبیحہ کی فیملی نے پناہ دی ہے تو وہ ان کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیحہ نے اسے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے سارے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب کو چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تماچے کے مترادف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے لیے خاندان کو کتنی ذکر پہنچے گی، اور اسے وہ بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور ماما یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صبیحہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جماعے کے ساتھ سیدہ مریم سبت علی کا خیال آیا۔ وہ صبیحہ کی دوست تھی اور کلاس فیلو تھی۔ وہ اسے کئی بار مل بھی چکی تھی۔ اس بار صبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس کے قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید صبیحہ کی واحد دوست تھی
جسے صبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، بلا جھجک میرے پاس آ جانا، اس نے بڑی گرم شوشی کے ہاتھ امامہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا۔ بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اسی طرح گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا خیال سے کیوں آیا اور کس حد تک وہ اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر اس وقت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا، مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ری چارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لانج میں آ کر اپنی ڈائری میں سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر سبتی علی نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی ایک دوست ہوں، اس نے تعارف کرایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں، انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد امامہ نے دوسری طرف سے مریم کی آواز سنی۔ ہیلو مریم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ دوسری طرف مکمل خاموشی سے جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں صبیحہ کے گھر پر ہوں، مگر صبیحہ کے گھر کوئی نہیں ہے۔ صبیحہ پشاور میں ہے۔ اس نے صبیحہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو اب اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنی امی اور ابو سے بات کر لیتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر سبتی علی کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی تھی، ورنہ اسکندر عثمان ڈاکٹر سبتی علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ وہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر بھی ایک بار بھی موبائل کو استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر سبتی علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے بھیجا تھا، ورنہ صبیحہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ وہ مریم اکثر آیا جایا کرتی تھی، اور صبیحہ کے ساتھ وہ لوگ یہ جان جاتے کہ صبیحہ کے گھر سے وہ کہاں گئی تھی۔ آدھا گھنٹہ بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی تو وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، میں صبیحہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، اگر صبیحہ کا فون آئے تو آپ بتا دیں کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا اور اندر جاتے ہی اسے کہا۔ اندر لانج میں ڈاکٹر سبتی علی اور ان کی بیوی نے سے ان کا تعارف کروایا تو بڑے اتفاق سے ملے۔ امامہ کے چہرے پر اتنی سراسیمگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر سبتی علی کو ان پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں، مریم نے اسے کہا، اپنا کمرہ دکھاؤ تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے۔ ڈاکٹر سبتی علی نے مریم سے کہا۔ وہ جب کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ، اب آپ جا کر سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سبتی علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ مریم، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ خود لانچ سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے سے چلی گئی۔ امامہ، اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سو پائی۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی، اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سمجھو اپنے ہی گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی، اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی، اور اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے سارے خیالات تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر بھی نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند منٹوں بعد ہی اس نے اعصاب پر ایک غنودگی طاری محسوس کی۔ جس وقت وہ دوبارہ اٹھی تو کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وال کلاک پر رات کے 11:30 بجے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھی یا پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکنے کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حال میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔
بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لانج میں نکل آئی۔ ڈاکٹر ثبت علی صوفے پر ایک بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر تھوڑا سا مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی بشاشت سے بولے۔ جی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے اور اس کو گرم کر کے وہاں پر ہی کھا لیں، اور چائے کا 2 کپ بنا لیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ بغیر کچھ کہے کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا۔ کھانے کے بعد چائے لے کر لانچ میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو دیا۔ وہ میز پر رکھ چکے تھے اپنی کتاب، اور دوسرا کپ لے کر اس کے مقابل دوسرے صوفے پر وہ بیٹھ گئی۔ اسے اندازہ کر چکی تھی کہ وہ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے 1 سپ لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا نہیں سکی، شکریہ ادا سکی۔ وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے۔ اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اس پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے، اور آپ کو کچھ عرصہ بعد ہی اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ ہے اس میں؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے تم واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، مگر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے یا ان کے گھر کا نکلنے کا فیصلہ کیا ہو یا مذہب بدلنے کا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ مت سوچنا کہ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا، بلکہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر ثبت علی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر میں رابطہ کرنے پر پچھتاوا سا ہو رہا تھا کہ کاش اتنی دیر میں ڈاکٹر ثبت علی جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کر لیتے۔ تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں۔ ان کا مذہب سے طائب ہو کر اس طرح کر چلے جانا ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے میں وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ میں ابھی کسی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑا ہے یا آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا کہ وہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ نہیں جاؤں گی، میں کسی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈی جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود کو میڈیکل کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں یا کسی دوسرے شہر یا صوبے میں بھی مائیگریشن کروا دی جائے تو نہیں، مجھے وہ ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی آئے گا کہ مائیگریشن کرانے والوں کی کوشش کریں گی تو اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالج میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان ہوگا۔ پھر میں بی ایس سی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں اور کسی دوسرے شہر میں۔ لاہور میں وہ ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر ثبت علی بہت دیر خاموش رہے، پھر وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ امامہ، ابھی کچھ عرصہ آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں، آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی تو نہ جائیں، میں آپ کو اس کے لیے مجبور بھی نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس راز سے بہت سی تسلیاں دیں۔ ڈاکٹر ثبت علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم بین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر ثبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس آئے تھے۔ صاحب اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔
وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھیں جب ملازم نے آ کر انہیں پیغام دیا۔ آؤ ماما بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی ڈاکٹر سبزیری نے سے کہا کہ وہ ٹیبل پر ایک دراز پہ کچھ پیپر نکال رہے تھے۔ وہ ہاں وہ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے آپ کی تلاش کے حوالے سے، وہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال پر اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا گیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کو فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں، اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا؟ وہ گم میں تھی۔ اس کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال انصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد وہ سب کچھ یہاں آ جائیں گے۔ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کی منہ سے نکلا، نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا۔ ڈاکٹر سبزی علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار کر کے اس کے والد سے وجہ نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ کیسا لڑکا ہے وہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبزی علی نے اسے تصریح بتاتے ہوئے اچانک پوچھ لیا۔ بہت برا، بے اختیار منہ سے نکلا۔ امامہ نے کہا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی کہ اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا رہتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی، جس میں پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبزی علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کے فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، صبیحہ کے گھر تک بھی پولیس پہنچ گئی ہے۔ صبیحہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے صبیحہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب صبیحہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے اور فون کر بھی خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست یا فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، اور نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ وہ چونکے، آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے ہیں تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اسی موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ صبیحہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پہ دوبارہ کوئی کال نہ کرنا، نہ ریسیو کرنا۔ اور وہ کچھ مطمئن ہوئے۔ اگلے کچھ دنوں میں ڈاکٹر سبزی علی اور اس کی تلاش کے سلسلے میں خبریں موصول ہوتی رہیں۔ ان ذرائع سے بھی معلومات جو مگر وہ بے حد باوثوق تھے، اسے ہر جگہ سے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس، فرینڈ۔ ہاشم بین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک بھی اس گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ صبیحہ تک تو پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیحہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ ان کے گھر سے چلی گئی تھی، ورنہ شاید صبیحہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے صبیحہ کو امامہ کے اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا جیسے امامہ کو اس کی طرح گمشدگی باقی اسٹوڈنٹ کی طرح ہی حیران کن تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبزی علی کے ہاں بالکل محفوظ ہے اور وہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا اور وہ اس سے نکاح کے پیپر لینا چاہتی تھی۔ اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں سے
نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے پیپر کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا، اور جو اس نے دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپر کی ایک کاپی فوری طور پر اسے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ امامہ کے گھر سے نکل آئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، جو آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہر بات سے پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کی حماقت نہ کرتی، سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اور اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ ڈاکٹر ثبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی طرح بھی انوالو نہیں تھی، تو نکاح کا انکشاف وہ بھی اسی لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں میں وہ ڈاکٹر ثبت علی سے بات کر چکی تھی، اس کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے ان کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ ڈاکٹر ثبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کے رد عمل میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کم از کم اس وقت باہر ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن وہ اس کی بھوک پیاس ختم ہو چکی تھی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی، اگر اس کے سامنے آ جاتا تو اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب اندیشے اور خدشے تنگ کر رہے تھے۔ پہلے اگر اس کے اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس کے خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس نے میری تلاش شروع کر دی تو اس کے ساتھ حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا، وہ پہلے سے خاموش رہتی اور اب اس کی خاموشی میں اضافہ ہو گیا، شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر ثبت علی اور ان کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا، اور سب نے باری باری اچانک ان تبدیلیوں کی وجہ سے جاننے کی کوشش کی اور وہ ٹالتی رہی۔ تم پہلے اداس اور پریشان تھی، اب ایک دو ہفتے میں اور زیادہ پریشان ہو، کیا پریشانی ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں جان سکتی ہوں، اگر آپ اچانک اتنا مس کرنے لگی ہو کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، چہرہ درد ہو گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے، وزن کم ہوتا گیا، تب کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ وہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر اس معاملے میں وہ بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے اس نکاح اور اس کے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والوں سے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزرے ہیں مجھے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، وہ واقعی اب اپنے گھر والوں سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی، اور ایک دو بار وسیم یا ہاشم بین لاہور میں ان سے ملنے چلے جاتے، اور فون تو وہ اکثر کرتی رہتی تھی، مگر اب یکدم اسے یوں لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، اور وہ چہرے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر ہی نہیں آ سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا۔ شاید یہی سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بٹ جائے گا۔ ڈاکٹر ثبت علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے امامہ کو اپنی بڑی بیٹیوں سے بھی متعارف کروا دیا تھا۔ وہ دونوں بیرون ملک مقیم تھیں اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہوتا تھا، مگر اتفاق یہ تھا کہ امامہ کے وہاں آنے چند ہفتوں بعد ہی دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویے میں محبت مانوسیت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو یہ دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آتی، یا پھر سب کچھ گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور ساتھ سے اس کا تعلق کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ اس کی جماعت کے بااثر خاندان میں اپنے گھروں میں ہونے والے اولاد کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں کو کسی نہ کسی ایک لڑکے کو گود میں لے لیتے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کی مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ اپنے عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی لیا ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ لڑکا ہی ہوتا تھا۔
سعد بھی اس سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں ہمارے گھر آیا تھا اور اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی، اور گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران بھی کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لے لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر بتایا، تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اس نے اپنے بابا اور امی پر بڑا فخر محسوس کیا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے اور اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ تو اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایک ایسا ہی بچہ اس کے تایا آدم کے گھر پر کیوں تھا، اور ایک ایسا ہی بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر بھی کیوں تھا، اور ایسے ہی بہت سے بچے ان کے جاننے والوں کے اور کچھ بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی جماعت اس اچھے کام کی ترویج کر رہی ہے، اور یہ بہت جاننا کہ اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ جب اسلام آباد آتی تو وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی جاتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا کہ وہ صرف ایک بات کہتی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں اور ان کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سعد یہ بھی تاکید کرتی کہ ان دونوں کی آپس میں باتوں کے بارے میں کسی کو بھی یہ نہ بتائے، اور امامہ یہ جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا تھا۔ وہ اسی اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہی جانتی تھی کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو ساتھ لے جانے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے، اور اسے وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبزی علی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کا بھی بار بار خیال آتا تھا۔ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں اور خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع کر دیتی تو ساری رات روتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ الگ کمرے میں تھی۔ مریم کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات کو اچانک اس کے کمرے میں کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی تھی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے ہوئے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے ہوئے تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل میں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو اسے جاگنے کا اندازہ ہو۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی گئی اور اس نے کمبل چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اسی لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کہ تم روتی رہتی ہو اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، تو اس لیے آنکھوں میں سوجن ہے۔ بس تم آج یہاں نہیں سو گی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچا اور اٹھاتے ہوئے امامہ ایک لفظ وہ نہ بول سکی۔ وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اب بھی اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔